السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله عم بالمعية عباده، أحمده سبحانه ولا أحصي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو معیت کے ذریعے اپنے تمام بندوں کو محیط ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں. میں گنتی کر کے اس کی انعامات کا احصاء و شمار نہیں کر سکتا. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور کوئی بھی اس کی نعمتوں کا پورا بدلہ نہیں چکا سکتا. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پوری طرح پہنچایا، امانت کی ادائیگی فرمائی اور اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت و آزمائش کو بہترین انداز میں برداشت کیا. اے اللہ، رحمت و سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے ان اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جنہوں نے دین کے پرچم کو بلند کیا، اور ان لوگوں پر بھی جو احسان و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہیں. اور یہ رحمت و سلامتی تب تک نازل ہوتی رہے جب تک حق اپنی روشنی بکھیرتا اور باطل کی تاریکیوں کو چھانٹتا اور دور کرتا رہے. حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور ہر اس پرہیزگار اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے والے بندے کا راستہ اختیار کرو جو اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے زاد راہ جمع کرتا، اپنے رب اور اپنے مولا کی رضا کا طلبگار رہتا، اور اسے یعنی اللہ کی رضا کو اپنے نفس کی خواہشات اور ذاتی مفادات پر ترجیح دیتا ہے. اے مسلمانوں، زندگی کی مشکل راہوں میں اس کے شور و غل، کھیل تماشے اور فضول و لایعنی مصروفیات کے بیچ اور اس کی آزمائشوں اور مصائب و شدائد کے سامنے انسان بخوبی محسوس کرتا ہے کہ وہ کسی ایسے معاون کا محتاج ہے جو اس کے لیے سہارا بنے، اس کا ہاتھ مضبوط کرے، اس کے عزم کو قوت و توانائی بخشے، جس کی مدد و نصرت پر وہ بھروسہ کر سکے اور جس کی حفاظت و نگرانی سے وہ مطمئن ہو. اور مددگار و پشت پناہ کا مقام و مرتبہ جتنا بلند، اس کی شان جس قدر عظیم اور اس کی قوت و امانت داری جتنی زیادہ آشکارا و نمایاں ہوتی، انسان کے دل پر اتنی ہی زیادہ سکینت نازل ہوتی، اسی قدر سکون و اطمینان میں اضافہ ہوتا اور امن و سلامتی نصیب ہوتی ہے. اسی لیے مومن بندوں کے لیے اللہ تعالی کی خاص معیت ان کی زندگی کا سب سے قیمتی ساز و سامان اور عمدہ ترین زاد راہ ہے، جو دنیا کے سفر حیات میں ان کا ہم سفر بنتی اور اللہ اور دار آخرت کی طرف ان کی پیش قدمی کے دوران ان کے دلوں کو بہلاتی اور انسیت بخشتی ہے. اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر اس خاص معیت کا احسان اپنی اس آیت کریمہ میں یوں جتایا ہے: اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے نہایت خوب ہے، اور اگر تم دوبارہ پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ پھر وہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت تمہارے ذرا بھی کام نہ آ سکے گی، خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو. اور واقعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور قرآن کریم اسی مفہوم کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان پیش آنے والے واقعہ ہجرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے، جس میں اللہ تعالی کی اپنے اولیاء کے ساتھ خاص معیت کے ایسے آثار و برکات اور نتائج و ثمرات بیان ہوئے ہیں جن کی نہ ہی کوئی انتہا ہے اور نہ کوئی حد جو انہیں محدود کر سکے. چنانچہ کائنات کی بہترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رب تبارک و تعالی کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو دشمن ان دونوں کے نقش قدم کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے کہ دونوں نے غار میں پناہ لی۔ اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عالم فکر مندی میں کہ کہیں یہ دعوت حق مدفون نہ ہو جائے اور شمع ہدایت ہمیشہ کے لیے بجھ نہ جائے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کسی کی بھی نگاہ اپنی جائے پا پر چلی گئی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایمان افروز تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جس کی گونج پوری دنیا نے سنی اور جس سے دل لرز اٹھے، اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ایک روشن دلیل، واضح نشانی اور قائم رہنے والی ایسی حجت و برہان تھا کہ اللہ کی معیت خاص، اس پر مکمل بھروسہ و توکل، اس کی امداد کے مسلسل پہنچنے، اس کی نصرت کے پے در پے آنے پر کامل یقین کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و سکون کی آخری حدوں کو چھو رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس واقعے کے بارے میں ایسی قرآنی آیات نازل فرما دیں جو قیامت تک تلاوت کی جاتی رہیں تاکہ یہ رہتی دنیا کے لیے نصیحت اور ہر زمانے کے لیے عبرت بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالی امت پر احسان جتاتے ہوئے اس عظیم اور لازوال موقف کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تم ان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، جبکہ کافروں نے انہیں نکال دیا تھا، وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اس خاص معیت کے اثرات پوری طرح ظاہر ہوئے اور اس کا نہایت ہی مبارک اور عظیم انجام یہ ہوا کہ جناب باری تعالی نے اپنی طرف سے ان پر تسکین نازل فرما کر ان کی نصرت و تائید ایسے لشکروں سے کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی اور بلند و بالا تو اللہ کا کلمہ ہی ہے۔ بندگان الہی، یقیناً اس واقعے میں ایسے سلیم العقول اور اہل بصیرت کے لیے ایک بڑی نصیحت اور یاد دہانی ہے جنہیں گہری نظر اور عمیق فہم کا کچھ بھی حصہ عطا کیا گیا ہے، جو انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی، مکمل اقتداء اور حسن اتباع پر ابھارتا اور آمادہ کرتا ہے۔ چنانچہ ان کے دلوں میں یہ حقیقت راسخ اور ان کے نفوس میں یہ یقین بیٹھ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سچے اور اپنے حضور عاجزی و انکساری کرنے والے مومن بندوں کو کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، اور نہ ہی ایسے اوقات میں ان سے اپنی نصرت و مدد کو روکتا اور اپنے فضل کو چھپاتا ہے۔ جب آزمائشوں کا نزول ہو، مصیبتیں ایک کے بعد دیگر آ دھمکیں اور مشکلات چاروں طرف سے گھیر لیں، کیونکہ اہل ایمان اور اپنے پیروکاروں کے ساتھ اللہ کی معیت ایک دائمی معیت ہے جو ہر زمان و مکان میں قائم و دائم رہتی ہے اور کبھی منقطع نہیں ہوتی، اور رحمان کی اس معیت میں بندوں کا حصہ ان کے شعب و مراتب ایمان کے بقدر ہی ہوتا ہے۔ پس بندے کا ایمان جتنا بڑھتا ہے اتنی ہی اللہ تعالی کی خاص معیت، مدد و نصرت اور حفاظت و دیکھ بھال اس کے شامل حال ہوتی جاتی ہے۔ اور یقینی طور پر اللہ تعالی کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمان جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے تم غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، جیسا کہ اس کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، اس بات کی طرف صحیح ترین اشاروں میں سے ایک اشارہ ہے کہ جو بھی شخص اپنے دل اور اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کی صحبت و رفاقت اختیار کر لے، گرچہ اسے جسمانی طور پر آپ کی صحبت حاصل نہ بھی ہوئی ہو، تو یقیناً اللہ تعالی کی معیت اس کے بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اور جب کسی بندے کے ساتھ اللہ ہو جائے
تو اس پر تمام مشکلیں و مشقتیں آسان ہو جاتی اور خوف و خطر اس کے حق میں امن و اطمینان میں بدل جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی کی مدد سے ہر مشکل آسان ہوتی، ہر دشواری سہل بنتی اور دور کی چیز قریب آتی ہے، اور اللہ ہی کے فضل سے تمام فکر و غم اور رنج و علم زائل ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ کی معیت کے ساتھ نہ کوئی فکر باقی رہتی ہے، نہ کوئی اندیشہ اور نہ ہی کوئی غم۔ خبردار اللہ کے بندو، اللہ کی اس معیت پر کامل بھروسہ رکھو جسے اس اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے خاص فرمایا ہے جو اس کا تقوی اختیار کرتے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے اور اس کی رضا و خوشنودی کو تمام چیزوں پر ترجیح دیتے ہیں، چنانچہ وہ اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ اور وہ پاک ذات اپنی اس فرمان میں سچی ہے کہ یقیناً اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی و پرہیزگار ہیں اور جو احسان و بھلائی کرنے والے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت و رہنمائی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ اٹھائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ عظیم و جلیل سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مومنوں کا معاون و مددگار ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنے عمل کرنے والے بندوں کی نصرت و تائید فرماتا ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو متقیوں کے امام ہیں۔ اے اللہ، اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، بعض اہل علم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان اور یقیناً اللہ مومنوں کے ساتھ ہے پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت محض علم اور اعمال و نیات پر مطلع ہونے تو محدود نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ معیت مدد، حفاظت اور نصرت و تائید کی بھی معیت ہے۔ چنانچہ جب ایک بندے مومن یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے تو اسے یقین ہو چلتا ہے کہ وہ اللہ کی ایسی طاقت و قوت سے وابستہ ہو چکا ہے جسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، نیز وہ اللہ کی ایسی مدد سے سہارا یافتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تب وہ اپنے نفس پر بھی غالب آ جاتا، اپنی مشکلات کی مقابلہ آرائی میں قوی اور مضبوط بن جاتا، اور اپنی خواہشات اور اپنے دشمنوں کے سامنے بھی پائیداری اور قوت کے ساتھ کھڑا رہنے لگتا ہے۔ پس اللہ کے بندو، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور اس ربانی معیت کو ہمہ وقت اپنے ذہن و دل میں مستحضر رکھنے کے حریص بنو، کیونکہ تمہیں اس سے ایک پل کے لیے بھی نہ تو استغنا و بے نیازی حاصل ہو سکتی اور نہ ہی اس کے بغیر تمہارا وجود اور تمہاری زندگی کے معاملات قائم رہ سکتے ہیں۔ اور اس معیت کے تقاضوں کو بجا لاتے اور اس کے اسباب کو اپناتے رہو تو تمہارے معاملات سنور جائیں گے اور تمہاری زندگی پاکیزہ اور خوشگوار بن جائے گی، نیز تم کامیاب و کامران لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اور اب اللہ کے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ تمہیں اللہ کی کتاب میں اس کا حکم دیا گیا ہے، جہاں اس پاک ذات نے نہایت معزز انداز میں فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پیش کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت و سلامتی نازل فرما، اور اے اللہ، اپنے چاروں خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے سارے اہل و عیال، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، ان کی ازواج مطہرات، مومنین کی ماؤں، اور قیامت تک خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی اور خوش ہو جا،
اور اپنے عفو و درگزر، اپنے جود و کرم اور اپنے فضل و احسان سے ان کے ساتھ ہم سے بھی اے تمام کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی نصیب فرما، دین کے حدود کی حفاظت کر، اپنے توحید پرست بندوں کو اپنی نصرت و تائید عطا فرما، مسلمانوں کی دلوں میں الفت و محبت اور ان کی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر، ان کے قائدین کی اصلاح فرما اور ان کے کلمے کو حق پر ایک جگہ جمع اور اکٹھا کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ، اس ملک سعودی عرب اور دیگر تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور سکون و اطمینان والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و سلامتی نصیب فرما، ہمارے قائدین اور حکمرانوں کی اصلاح اور ہمارے امام و قائد حرمین شریفین کے خادم و متولی کی حق کے ساتھ نصرت و تائید فرما، انہیں صالح مشیر کار عطا کر، اور اے دعا کے سننے والے، تو ان کو ہر اس چیز کی توفیق بخش جس سے تو محبت کرتا اور راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ، تو ان کو اور ان کے ولی عہد کو ایسے امور کی نیک توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی اور ملک و وطن اور اس کے شہریوں کے لیے جلد یا دیر درستگی اور بہتری ہو۔ اے وہ پاک ذات جس کی طرف قیامت کے دن لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ، اس ملک کی حفاظت اس حال میں فرما کہ یہ تمام بھلائیاں سمیٹے اور تمام برائیوں سے محفوظ ہو، اور دوسرے تمام مسلم ممالک کی بھی۔ اے اللہ، مسجد اقصی کو آزادی دلا۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تو ان کا ناصر و مددگار اور حمایتی و پشت پناہ بن جا، اے بزرگی اور عزت کے مالک۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس دین کی درستگی فرما جس میں ہمارے سارے ہی معاملات کا تحفظ اور بچاؤ ہے، اور ہمارے لیے ہماری وہ دنیا بھی درست کر دے جس میں ہمارا سامان معیشت ہے، اور ہماری اس آخرت کو بھی سنوار دے جس کی طرف ہماری بازگشت اور جو ہماری جائے واپسی ہے، اور ہمارے لیے زندگی کو ہر خیر و بھلائی میں اضافے اور ہر شر و برائی سے راحت و سکون کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری روحوں اور نفسوں کو ان کا تقوی عطا فرما اور انہیں برائیوں سے پاک کر دے، بے شک تو ہی ان کو بہترین پاک کرنے والا اور تو ہی ان کا مالک و سرپرست ہے۔ اے اللہ، تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا اور بھلا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے نجات دے۔ اے اللہ، ہم تیری نعمت کے زوال، تیری عافیت کی تبدیلی، تیرے ناگہانی عقاب اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے نیک اعمال کی بجا آوری، برے کاموں کے اجتناب، مسکینوں سے محبت اور تیری مغفرت و رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ نیز تجھ سے ہماری التجا یہ بھی ہے کہ اگر تو اپنے بندوں کو ابتلا و آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرے تو ہمیں بغیر ابتلا کے اپنے پاس اٹھا لے۔ اے اللہ، اپنے دشمنوں اور ہمارے دشمنوں کے لیے تو جس طرح چاہے ہمارے لیے کافی ہو جا، اے سارے جہانوں کے پروردگار۔ اے اللہ، ہم تجھے ہی اپنے اور تیرے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم کر، ہماری امیدوں کی رسائی اپنی پسندیدہ چیزوں تک فرما، اور ہمارے اعمال کا خاتمہ باقی رہنے والی نیکیوں پہ کر۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔